اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ انسان در حقیقت جنت کا باسی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مقرب نبی جس سے ایک خطا ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسموں سے سب سے پہلے لباس کو چھین لیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں آگے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں شرم و حیا ہو، جب انسان کے دل میں خوف و خشیت ہو، تو وہ جو لباس پہنتا ہے اس کی نگاہیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یقیناً جو ہمارا لباس ہے جسم کو ڈھکنے کے لیے ہے، تو یقیناً وہ لباس اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے لباس کے انتخاب کی وجہ سے آج معاشرے میں زناکاری عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے کہ لباس ایسے پہنے جا رہے ہیں، ایسے تنگ، ایسے چست لباس پہنے جا رہے ہیں جس سے جسم کی بناوٹ بالکل پوریا طور پہ عیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر ذلک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ معزز سامعین کرام، حاضرین، اسلامی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و برتری اللہ رب العالمین کی ذات کو زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہستی اقدس و مقدس جس کا نام نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے لباس کا مقصد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ انسان در حقیقت جنت کا باسی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مقرب نبی جس سے ایک خطا ہو گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے جسموں سے سب سے پہلے لباس کو چھین لیا، یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام۔ جب اللہ رب العالمین نے جنتی لباس ان کے جسموں سے کھینچ لیا، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پتے اپنے جسموں پر چپکانے لگے، وہ جنت کے پتے اپنے جسموں پر چپکانے لگے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں اللہ کہہ رہا ہے یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم، یقیناً ہم نے تمہارے لیے اتارا ہے، لباس کو ہم نے تمہارے لیے لباس بنائے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے لباس یواری سوآتکم وریشا، تاکہ وہ تمہارے سطر کو چھپائے، تمہارے جسم کی بناوٹ، اس کی ساخت کو پوشیدہ رکھے، اس لیے ہم نے لباس بنائے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہے ہیں آگے وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ یعنی جب انسان کے دل میں شرم و حیا ہو، جب انسان کے دل میں خوف و خشیت ہو، تو وہ جو لباس پہنتا ہے اس کی نگاہیں اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ یقیناً جو ہمارا لباس ہے جسم کو ڈھکنے کے لیے ہے، تو یقیناً وہ لباس اس کے لیے خیر کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ لیکن لباس ایسا ہو جو جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرے، تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ دور دور نہیں کہ عالیاتن کاسیاتن، کہ وہ لباس تو پہنی ہوں گی لیکن در حقیقت وہ برہنہ اور ننگی ہوں گی۔ کیسے؟ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ انسان کی بناوٹ کیسی ہے، انسان کے بناوٹ کے جسم کا ڈھال اور جسم کا عروج کیسا ہے۔ ایسے لباس آج معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، ایسا لباس معاشرے میں پائے جا رہے ہیں، اور اسے دنیا والے عیب نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے لباس کے انتخاب کی وجہ سے آج معاشرے میں زناکاری عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ اس کی وجہ خاص یہ ہے
کہ لباس ایسے پہنے جا رہے ہیں، ایسے تنگ، ایسے چست لباس پہنے جا رہے ہیں جس سے جسم کی بناوٹ بالکل پوریا طور پہ عیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ایک انسان دیکھ کر اپنے دل کے اندر حرص کو بٹھا لیتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک لالچ پیدا ہو جاتی ہے، اور شیطان برگلانے اور بہکانے کے لیے تو ہمہ وقت تیار کھڑا ہے، اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کے برائیوں کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ درخت کے قریب نہ جانا، ایک خطا ہوئی آدم علیہ السلام سے، اللہ رب العالمین کے حکم کی عدولی ہوئی تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے جسم سے لباس کو اتار لیا، جسم سے لباس کو اتار لیا، اور اس کے بعد وہ جنت کے پتے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ لہٰذا لباس کا انتخاب بہت ہی اہم رول رکھا کرتا ہے۔ آج معاشرے میں دیکھیں جو ساڑی پہننے کا جو چلن ہے، جسم کا آدھا حصہ بالکل برہنہ ہوا کرتا ہے، تو اسے اجتناب کرنا چاہیے، بہترین لباس میں اپنے جسم کو ملبوس کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے حضور ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کا وہ مقرب فرشتہ نبی علیہ السلام کی دہلیز پر آتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور آنے کے بعد رابی حدیث ابو ہریرہ ہے، وہ کہتے ہیں اتانی جبریل علیہ السلام آئے، فقال لی، اور مجھ سے کہا، جبریل علیہ السلام آئے اور کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام مجھ سے کہا اتیت البارحہ، میں تو کل بھی آیا تھا، فلم یمنعنی، لیکن میں داخل نہیں ہو سکا، میں آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا، مجھے مانے رہی، روکے رکھی، ان اکون دخلت الا انہ، کہ میں آپ کے حجرے کے اندر داخل ہوں، مجھے ایک چیز نے مانے رکھا کہ میں آپ کے حجرے میں داخل ہوں۔ تو نبی علیہ السلام کہہ رہے ہوں کیا ہے؟ کان علی باب تماثیل، آپ کے دروازے پر اسٹیچو بنا ہوا تھا، آپ کے دروازے پر جو پردہ لگا ہوا تھا اس پہ تصاویر بنی ہوئی تھی، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ، اور آپ کے گھر میں ستر، ایک پردہ تھا جس پہ تصویر بنی ہوئی تھی، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، اور آپ کے گھر میں کتا بھی موجود تھا۔ حضرت جبریل کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کے پاس آیا تھا، لیکن آپ کے گھر میں جو پردہ لگا ہوا تھا اس پہ تصویر بنی ہوئی تھی، اور آپ کے گھر میں کتا بھی موجود تھا، لہٰذا میں داخل نہیں ہو سکا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا، نبی علیہ السلام سے حضرت جبریل نے کہا فَبُرْ بِرَاسِ التَّمَاثِلِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْتَى، کہ اگر ایسی تصویر کسی چیز کی بنی ہوئی ہو تو اس کے سر کو اس سے جدا کر دو، اس کے سر کو اس سے جدا کر دو، یعنی ایسی تصویر بنی ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جانور ہے، ایسی تصویر بنی ہوئی ہے کہ پتہ چلا کہ وہ بچہ ہے، ایسی تصویر بنی ہے کہ کسی خاتون کا نین و نقش بنا ہوا ہے، تو ایسے وقت میں اس کے اگر اوپری حصے پہ اگر کوئی لیپ لگا دیا جائے یا سوئی دھاگے سے اگر ڈیزائننگ کر دی جائے، اس کی حیت بدل جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ایسی چیز خریدنے سے ہی ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ پہلا دروازے پہ تصویر، دوسرا گھر میں تصویر پہ پردے پر نقش و نگار، تیسرا یہ کہ گھر میں جانور موجود، لہذا جبریل علیہ السلام کی نو انٹری۔ اب اندازہ لگائیں کہ ہمارے گھروں میں تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہم کبھی اس در کو جاتے کبھی اس در کو جاتے، کہتے گھر میں برکت داخل کیوں نہیں ہوتی؟ گھر میں داخلے کے لیے ہم نے نو انٹری کا جو سب سے پہلے ہم نے پردہ لگا رکھا ہے دروازے میں، تو ایسے وقت میں اللہ رب العالمین کے مقربین فرشتے، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، جو CC کیمرے اللہ رب العالمین نے ہمارے دونوں شولڈر پہ لگا رکھے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ کرتے ہیں جو تم کرتے ہو، یعنی ہمارے نام اعمال کی فائل تیار کر رہے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے جب نام اعمال کی فائل کہ ہم نے گھر میں قرآن کو پڑھا، گھر میں ہم نے نماز پڑھی، اب فرشتے کی نو انٹری، تو بھلا وہ کیسے ہمارے لیے اللہ رب العالمین کے حضور پیشکش کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں ایسے پردے سے، ایسے چادر سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ گھر میں اگر ہے تو اسے الگ طریقے سے استعمال کریں، ورنہ آئندہ اسے خریدنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو یعلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک آدمی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ننگا نہا رہا ہے،
اتفاق سے آپ کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ چھپنے کی کوشش کرنے لگا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب بھی تم تنہائی میں اس عمل کو اختیار کرو تو اپنا پورا حفاظتی گھیراؤ کر لیا کرو، پوری حفاظتی گھیراؤ کر لیا کرو۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ انسان کو اپنے جسم کو پورے اچھے طریقے سے ڈھانپنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے یورپین ممالک کے اندر، امریکہ کے اندر لوگ فیشن ڈیزائن کے نام پر الگ الگ شرارتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں، الگ الگ شرارتوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں کہ جدہ کے ٹائمز اخبار کے اندر یہ نیوز چھپی کہ امریکہ کے ٹی وی چینلز پہ یہ نشر ہوا کہ ایک خاتون برہنہ الیکٹرک پول پر چڑھ گئی اور ہاتھوں میں شراب کا پیالہ تھا اور وہ گویا کہ انسان کو برہنگی کی یعنی ننگا پن کی وہ دعوت دے رہی تھی، ننگا پن کو وہ دعوت دے رہی تھی۔ اسی طریقے سے اٹلی کے اندر میسولین وہ اپنی پوتی کو اسمبلی ممبرز تھی وہ، اور ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے اس نے برہنہ پارلیمنٹ کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے اناؤنسمنٹ کیا اور ووٹ مانگنے کی کوشش کی۔ اس طریقے سے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان بچے بچیاں ایسے لباس کو انتخاب کرتے ہیں، انہیں احساس نہیں ہوتا کہ جو ٹی شرٹ خریدا جا رہا ہے، جو پینٹ خریدا جا رہا ہے، وہ کس کے نام کی طرف موصول کیا جا رہا ہے، اس میں اس کا کردار کیا ہے، اس نام کا کردار کیا ہے۔ تو ان باتوں کا ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے۔ کپڑے پر کیا لکھا ہوتا ہے؟ بعض کپڑے پہ کس می، کیا مطلب؟ یعنی مجھے چومو، کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے؟ بے حیائی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ کپڑے پہ کیا لکھا رہتا؟ بیک پہ کیا؟ ٹیک می، کیا مطلب؟ ہم معنی میں غور کر سکتے ہیں۔ فالو می، یہ سارے ٹی شرٹ پہ لکھا رہتا ہے۔ بائی می یعنی مجھے خریدو، یہ بے حیائی کو دعوت دی جا رہی ہے۔ لو می، آج کل عام ٹی شرٹ فلپ کارٹ پہ بھی یہ چیزیں چل رہی ہے، لو می، لو فادر اینڈ مدر، موم، اور اس طریقے سے بہت سارے ٹی شرٹ چل رہے ہیں۔ باپ کو کبھی ایک گلاس پانی نہیں دیا لیکن ٹی شرٹ پہ لو موم اور لو فادر لکھا ہوا ہے، ڈیڈ، لو ڈیڈ، یہ چیزیں عام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے نائک، ہمارے نوجوان جب شو کلیکشن کرتے ہیں تو نائک پر جا کے نظر دکھ جایا کرتی، یہ یہودیوں کے دیوی کے نام کی طرف موسوم کیا گیا ہے، یہودیوں کے دیوی کے نام کی طرف موسوم کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے ٹی شرٹ پر پلے بوائے، بعض ٹی شرٹ ایسے بھی دیکھے گئے جس پر پلے بوائے لکھا رہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ آوارہ پن، گویا کہ آوارے پن کو دعوت دیا جا رہا ہے۔ آگے چلے، کاؤ بوائے، یہ بھی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا دیکھا گیا۔ فور یو کپیڈ، یعنی یہ بھی دیوتاؤں کے نام کی طرف ان لوگوں نے موسوم کیا۔ وینس، یہ بھی یہودیوں کے دیویوں کے نام کی طرف موسوم کر کے یہ ایسے ٹی شرٹ نکالے جا رہے ہیں۔ عبرانی زبان میں کچھ ایسی بھی چیزیں دیکھنے کو ملی ہے، بوکیون، میں یہودی ہوں۔ عرب بچے، بلاد عرب کے اندر ایسی ٹی شرٹ کا چلن ہے، وہ عربک میں لکھا رہتا ہے اور احساس نہیں ہوتا، وہ فخر سے پہن کے وہ گھوم رہے ہوتے ہیں کہ بوکیون یعنی میں یہودی ہوں۔ آگے بکاتشو، یہودی بنو، یہ سب عربک میں یہ ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ بلباسور، میری خواہش ہے کہ میں یہودی بنوں، یہ بھی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا دیکھا گیا۔ آگے تشاور مندر، اللہ کمزور ہے، اور جولیٹ، اللہ بخیل ہے، ماکمار، اللہ بے وقوف ہے۔ اس طریقے سے یہ لوگ ٹی شرٹ پر، پینٹ پر، جدید لباس پر وہ لکھ کر ہمارے نوجوانوں کو بہکانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور بعض ایسے نقوش بھی دیکھے گئے ہیں کپڑوں پر کہ قرآن کی آیتوں کو لکھ دے رہے ہیں، کلمہ توحید کو لکھ دے رہے ہیں، اور لکھنے کے بعد وہ اندازہ لگانا چاہ رہے ہیں کہ مسلمان بیدار بھی ہیں یا نہیں۔ آگے چلیں، اس کے بعد اور بھی ٹی شرٹ پہ لکھا ہوا دیکھا گیا، دا ہیل یعنی جہنمی، پہننے والا جہنمی، پہلے ہی اپنے آپ کو جہنمی شمار کر رہا ہے۔ کلک اٹ، اسے دباؤ۔ فور سیل، یہ بکنے کی چیزیں ہیں۔ آئی ایم ویری ہاٹ بٹ ناٹ فار یو، میں بہت ہی امنگی ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں ہوں۔ ایسے اور ویسے بھی الفاظ ٹی شرٹ پہ لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ آگے چلیں، پیٹر انگلینڈ،
آج امیزون اور فلپکارٹ اور بہت ساری ایسی کمپنیاں ہیں، اس پہ آپ کلک کریں کہ فوراً پیٹر انگلینڈ کے کرتے اور قمیص اور شرٹ اور پینٹ بھی آ جایا کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا یہ پیٹر انگلینڈ کون تھا؟ اسی طریقے سے ریچارڈ یہ کون تھا؟ یہ بھی ٹی شرٹ اور پینٹ وغیرہ پہ لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ روزور، یہ سارے یہ وہ بدبخت انسان ہیں جن لوگوں نے مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا، مسلمانوں کے خون کو پانی کی طرح بہایا۔ راجور یہ مسلمانوں کی جائیداد کو چھیننے والا اور مسلمانوں کو گالی دینے والا حاکم تھا اپنے وقت کا، اس کے نام کی طرف موصول کر کے یہ ساری چیزیں تیار کی جا رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ریچارڈ، یہ برطانوی مورخ شیروالڈ ریچارڈ اس کا نام تھا، اور یہ تیسری صلیبی جنگ کے اندر ریچارڈ نے 30,000 اسلامی لشکر کو بلایا دھوکے سے، اسلامی لشکر کے سپاہیوں کو بلایا دھوکے سے، اور انہوں نے کہا کہ ہتھیار رکھ دو اور رکھنے کے بعد تم امن محسوس کرو۔ اس کے بعد اس نے قتل کروا دیا، ریچارڈ نام کے پینٹ بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، دھڑلے سے ہمارے نوجوان پہنتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا انہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ آگے چلیں، اس کے بعد پیٹر انگلینڈ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ قسطنطنیہ کا یہ بادشاہ تھا، قسطنطنیہ کا یہ بادشاہ تھا، اور اس نے گرناطہ کے سلطان محمد کو دعوت پر بلایا، گرناطہ کے سلطان کو دعوت پر بلایا اور دھوکے سے قتل کر دیا۔ یہ پیٹر انگلینڈ تھا، یہ پیٹر انگلینڈ تھا۔ لہٰذا لباس کے کلیکشن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بچوں کے لیے کیا خرید رہے ہیں، اس میں کس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، کیا شرارت ہے اس کے اندر، ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ انگلش کے ایک ایک لفظ کا کچھ نہ کچھ مطلب ہوتا ہے، لہٰذا ہم اپنی دیوانگی کو چھوڑ دیں اور اپنی منمانی نہ کریں، بلکہ ہم اس پہ غور کریں، تدبر کریں کہ ہمارا بچہ جو لباس پہن کر نکل رہا ہے اس سے کس چیز کو بڑھاوا مل رہا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ہم ایسے چست لباس اپنے بچیوں کو ہرگز نہ پہنائیں جس سے جسم کی بناوٹ عیاں ہو۔ نبی مکرم نے کہا کہ وہ دور دور نہیں کہ عاریات کاسیات ممیلات، کہ لباس تو پہنے ہوئے ہوں گے لیکن در حقیقت وہ ننگے ہوں گے۔ یہ چست لباس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تاکہ چست لباس سے انسان کی بناوٹ بالکل ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، لہٰذا ایسے لباس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے، اور لباس کے انتخاب میں تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا جب بھی ہم اپنے اہل و عیال کے لیے لباس خریدیں تو وہ لباس سطر کو چھپانے کے لیے ہونی چاہیے، گرماہٹ کے موسم میں ٹھنڈ لباس ہونی چاہیے، یعنی موسم کے اعتبار سے جو موسم ہم لباس کا انتخاب کر رہے ہیں وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہونا چاہیے، نہ کہ نقصان کا باعث بننا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین یہود اور نصارہ کی شرارتوں سے ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ایسے لباس کے کلیکشن سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب والدین کو خصوصاً ان باتوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما، جن جن لباسوں میں ایسے ایسی عبارتیں ایسے نام لکھے ہوئے ہوں، اس سے ہم سب کو دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ لباس کو ستر پوشی کا ذریعہ بنا اور ستر کو چھپانے کے لیے لباس ہمیں منتخب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔